الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین اور شریعت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین دین ہے اور سب سے بہترین شریعت ہے، اور اسی دین و شریعت میں اللہ نے ہماری کامیابیاں اور بلندیاں رکھی ہیں۔ جب یہ امت اس دین و شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دے گی وہ دنیا میں ذلیل اور ناکام ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر چلنے والوں کو نصیحت فرمائی کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، آپس کی لڑائی امت کو اور قوم کو کمزور کر دیتی ہے۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو اور کمزور ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر آج تک کوئی طاقت دین اور شریعت میں چلنے والے کو زیر نہیں کر سکتی۔ یہ امت اس دین و شریعت کو چھوڑ دے گی تو بالکل ناکام اور ذلیل ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ آپسی جھگڑے کو روکنے ہی کے لیے نازل کی گئی۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے بہت مشہور تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور ایک قبیلے کا نام حضرت تھا۔ پشتوں سے صدیوں سے ان دونوں قبیلوں میں لڑائی اور عداوت چلی آ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبیلے والوں میں بڑی محنت فرمائی. آپ کی خواہش تھی کہ دونوں قبیلوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے، یہ دونوں قبیلے والے اسلام قبول کر لیں. اس کے لیے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے ہر ممکن قربانی دی، یہاں تک کہ اللہ نے دونوں قبیلوں کو اسلام میں داخل کرا دیا، اسلام کی توفیق عطا کرا. اوس والے بھی اسلام قبول کر لی، خزرج کے قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب جب دونوں اسلام قبول کر لیے تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے دونوں کے درمیان جو صدیوں سے لڑائی تھی، جھگڑے تھے، قتل و غارت گیری تھی، خون بہہ رہا تھا، وہ سب کے سب برائیاں ختم ہو گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور شیر و شکر بن گئے. بڑی محبتیں دونوں قبیلے کے درمیان پیدا ہو گئی. اب شیطان کو اور یہودیوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ دونوں اتنے محبوب دوست بن گئے ہیں، ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں، ایک برتن میں کھا رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر ہنس رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں اور ان دونوں کی فکریں بھی ایک ہیں، ان دونوں کی محنتیں بھی ایک ہیں. برداشت نہیں ہوا تو یہودیوں نے ایک یہودی کو یہ سازش سکھلا کر بھیجا کہ تم جاؤ، یہ دونوں قبیلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کسی طریقے سے لڑائی کر دو تاکہ یہ دونوں قبیلے اسلام سے پھر جائے اور آپس میں لڑنے لگے. اب ایک سازشی آدمی آیا، آ کر کیا کیا، ایک قبیلے کی تعریف میں اشعار پڑھا اور ایک قبیلے کی توہین کرنے لگا. اب دونوں کے درمیان اشتعال پیدا ہوا تو زبانی جنگ شروع ہوئی. زبانی جنگ بڑھتے بڑھتے تلوار اور ہتھیار ہاتھ میں اٹھائی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اوس و خزرج کے درمیان پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، تلواریں اٹھ گئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان دونوں قبیلے والوں کے پاس آ کر کہا کہ تم میری موجودگی میں لڑ رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو بٹھا کر ایک درد بھرا بیان دیا، خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کو تمہارا اتحاد پسند نہیں آیا، دشمنوں کو تمہارا اتحاد پسند نہیں آیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کٹو مرو، تم کمزور ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دیا. تو اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا
کا حق کیا ہے؟ تمہاری زبان سے کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہ نکلے کہ خاندان میں پھوٹ پڑے، تفریق پڑ جائے۔ تمہارا ایک جملہ خاندان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زیادہ تر لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، حج و عمرے بھی کیا ہوگا، تبلیغ بھی کی ہوگی، یعنی گویا کہ سارے خیر انجام دیے ہوں گے، لیکن اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں ڈال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہوگی جس کی وجہ سے خاندان میں پھوٹ پڑ گیا۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے پہلے تو اس لفظ کا مزہ چکھ لے کہ تیرے اس ایک لفظ کی وجہ سے خاندان ٹکڑوں میں بڑھ گیا، صرف ایک لفظ کی وجہ سے۔ اللہ فرمائے کہ اسے جہنم میں ڈال، ہماری عبادتیں رائگاں چلی جائیں گی، ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ کہو جس سے لوگوں میں پھوٹ پڑے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا نہ ہو جائے۔ آج زیادہ تر لڑائی کی بنیاد بدگمانیاں، سامنے کوئی کسی کو برا نہیں بولتا، سامنے کسی کو کوئی گالی نہیں دیتا ہے، کوئی آ کر کہہ دیتا ہے تو اس پر ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے ایک سچے نبی کا کہا ہوئی بات۔ بدگمانی پر لڑنا یہ امت کو دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کے پاس نماز روزے وغیرہ کم ہوں گے، لیکن وہ دنیا میں خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوگا، اور اس نے ایک ایسا کلمہ زبان سے کہا ہوگا کہ اس کلمے کی برکت سے دونوں خاندان جو جھگڑنے والے تھے مل جائیں گے، جن کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا وہ خاندان آپس میں جڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک قول سے، اس کے ایک کلمے سے خاندان میں اتحاد ہوا، اللہ اس کی برکت سے اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ آج ہماری حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے، مسلمانوں کو مذہب کے نام پر لڑانا چاہتی ہے تاکہ یہ امت مذہبی اختلاف میں پڑ جائے اور کمزور ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حکومت کا نظریہ کیا ہے، یہاں شیعہ حضرات کم ہیں اور حج کمیٹی کا صدر شیعہ کو بنا دیا جاتا ہے اور ہم شیعوں کو گالی دیتے رہتے ہیں، اور پی ایم بہرے لوگوں کے پاس جا کر ملتا ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور پھر پی ایم کسی مسلمان کی تعریف کرتا ہے تو وہ صوفی بزرگوں کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ اس امت کو کیسا لڑایا جائے، یہ امت کمزور ہوگی تو آپس کے مذہب کو اپنانے پر، اسے فروغ دینے پر، اسے غلو کرنے پر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، امت کو بتا دیا کہ مسلک کی بنیاد پر آپس میں نہ لڑو۔
مذہب کی بنیاد پر آپس میں نہ لڑو، ورنہ سارے پریشان ہو جائیں گے، بزدل ہو جائیں گے، آسانی سے دشمن کا نوالا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر امت کو ہمیشہ برداشت کی طرف ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو برداشت کیا تو دشمن اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ جو موجودہ زمانہ ہے وہ تمام تر اختلاف کے باوجود زبان کو استعمال کرنے میں محتاط رہنے کا زمانہ ہے۔ ہماری ایک جملے سے خاندان میں اختلاف آ جائے گا، مذہبی اختلافات بڑھ جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اللہ کی فرمانبرداری کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے جملے کہنے سے منع فرمایا ہے جس سے معاشرے میں ٹوٹ اور پھوٹ، لڑائیاں پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک کلمہ تمہیں جہنم لے کر چلا جائے۔ اس لیے زبان کو استعمال کرنے میں ہر مسلمان کو بالخصوص مردوں کو اپنے زبان کا استعمال بہت ہوشیاری اور محتاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ عورتوں کی طرف بے عقل کی باتیں بک دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ایک جملہ بھی کسی کے دل میں نفرت پیدا کر دے گا، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے استعمال کرنے میں کافی احتیاط نصیب فرمائے۔ اللہ ہر ایسے جملے سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے خاندان میں، معاشرے میں پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت و دین کے مطابق زندگی نصیب فرمائے اور دشمن کی ہر جہت سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس منصوبے سے ہماری اور پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔